بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ مارج۔ سورہ مارج قرآن کریم کی 70ویں سورہ ہے اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ہے۔ اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 44 ہیں۔ اس سورہ کا نام مارج ہے جس کے معنی درجات کے ہیں۔ یہ نام اس کی تیسری آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورہ کا آغاز ایک ایسے شخص کی داستان سے ہوتا ہے جس نے اپنے لیے اللہ سے عذاب کا تقاضا کیا۔ بعد میں قیامت کے اوصاف کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اس دن مومنین اور کافروں کے حالات بیان کیے گئے اور آخری میں مشرکین اور کافروں کو خبردار کرتے ہوئے انہیں قیامت سے ڈرایا گیا۔ اس سورہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی شان نزول کے بارے میں آیا ہے کہ یہ آیتیں غدیر خم کے واقعے میں مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کو نہ ماننے والے شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مارج کی تلاوت کرے گا خدا سے امانت کی رعایت، عہد و پیمان کی پاسداری اور نماز کی حفاظت کرنے والے شخص کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ سورہ سلسائل کو پڑھے تو خدا قیامت کے دن اس سے اس کے گناہ کی بازپرس نہیں کرے گا اور اس کو جنت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ سکونت عطا فرمائے گا۔ اس سورہ کو ذو المعارج یعنی کہ صاحب درجات، اس سورہ کو سائل یا واقع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دو الفاظ بھی اس کی پہلی آیت میں آیا ہے، صلا سائل بے عذاب واقعن۔ اس سورہ مارج کے جو ٹاپک ہیں اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں پروردگار عالم جنت میں جانے کا واحد راستہ جو ہے اللہ کی بندگی ہے۔ اس کی جو آیت نمبر 1 سے لے کے 18 ہے، جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے، قیامت کا وقوع حتمی ہونا ہے، کافروں کو عذاب سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں اور کافروں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کی 19 سے لے کے اور 35 تک ہے، اللہ کے بندوں کا مقام بہشت میں کیا ہے، لالچ اور زیادہ خواہی کی طرف انسانی خواہش کیا ہے، نفسانی خواہشات کی روک تھام میں الہی بندوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، بہشت الہی لوگوں کا اجر ہے۔ اور اس کی جو آخری ہے 36 سے لے کے 44 تک، منافقوں کا انجام ذلت اور خواری کیا ہوگی، پیغمبر کی نصیحتوں سے منافقوں کا غلط رویہ کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے منافقوں کی خام خیالی یا خواہش کیا ہے، منافقوں کی ابدی ذلت کیا ہوگی۔ صلا السائل جو آیت ہے، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو کافر پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ دو آیتیں واقع غدیر کے موقع پر نازل ہوئی۔ ان کی شان نزول کے بارے میں رسول خدا نے مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا اعلان فرمایا تو نعمان بن حارث فیری نامی ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور بطور اعتراض کرنے لگا، آپ نے ہمیں خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو قبول کرنے کا، ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ نے کہا جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز کا حکم دیا، ہم نے وہ بھی قبول کیا، لیکن آپ اس پر راضی نہیں ہوئے یہاں تک کہ اس جوان کو اپنا جانشین اور ہمارا ولی مقرر کر دیا۔ آیا یہ اعلان آپ اپنی جانب سے کر رہے ہیں یا خدا کی طرف سے ایسا کوئی حکم آیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا یہ حکم خدا کی جانب سے ہے۔ تو اس نے کہا اگر یہ حکم خدا کی جانب سے ہے تو دعا کریں کہ آسمان سے مجھ پر کوئی پتھر آ گرے۔ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر گرا، اس کے سر پر آ لگا اور وہ شخص وہیں پر انتقال کر گیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، والذین فی اموالہم، اس کے بعد یہ آیت ہے 24-25، جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے سائل اور محروم کا۔ یہ اصل میں دولت مندوں کو غریبوں کا خیال رکھنے کی طرف کرتے ہوئے انہیں اپنی مال اور دولت میں 2 حصے جدا کرنے ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے دن میرے دیدار کا مشتاق ہے وہ اذا الشمس کورت یعنی کہ سورہ تکویر کی تلاوت کرے۔ رسول خدا نے فرمایا سجدے زیادہ کیا کرو کیونکہ سجدہ گناہ کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کو پتوں کو جھاڑتی ہے۔ پھر آگے ارشاد خداوندی ہے وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویر بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔